بجلی صارفین کو پھر جھٹکا، قیمتوں میں بڑا اضافہ، بجلی مزید 3 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا نے فیصلہ جاری کر دیا، بجلی اکتوبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک کے تمام صارفین پر ہوگا۔ ڈسکوز اور پیداواری کمپنیز کے افسران کی مفت بجلی کی سہولت ختم، گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کو مفت یونٹس کی بجائے رقم ملے گی۔ وزارت توانائی نے حکومتی فیصلے کی روشنی میں آفس میمورنڈم جاری کر دیا۔ گریڈ 17 کے آفیسر کو 450 ماہانہ یونٹس کی بجائے 15,858 روپے ملیں گے۔ گریڈ 18 کے آفیسر کو ماہانہ 600 مفت یونٹس کی بجائے 21,996 روپے دیے جائیں گے۔ گریڈ 21 کے آفیسر کو مفت بجلی قیمت میں ماہانہ 55,536 روپے ملیں گے۔ گیس کی قیمتوں میں بھی بڑے اضافے کی تیاری، سوئی ناردرن کی اوگرا سے ٹیرف میں 137.62% اضافے کی استدعا۔ گیس کی قیمت میں 1,209 روپے فی MMBTU اضافہ طلب۔ موجودہ قیمت 1,246 روپے 91 پیسے فی MMBTU ہے، 1,715 روپے بڑھا کر 2,961 روپے 98 پیسے فی یونٹ کرنے کی درخواست۔ سوئی ناردرن کی درخواست پر سماعت 11 دسمبر کو ہوگی۔ جولائی 2023 سے نرخوں میں اضافے کی درخواست کی گئی۔ جنوبی وزیرستان میں علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے کے دوران سپاہی احمد علی شہید۔ ISPR کے مطابق علاقے میں دہشت گردوں کی ممکنہ موجودگی کے پیش نظر آپریشن جاری۔ پاک فوج ملک سے دہشت گردی کے ناصور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انتخابات کے لیے تیار ہیں، سازگار ماحول دیا جائے۔ 2 صوبے بے امنی کی لپیٹ میں ہیں۔ JUI کا مسلم لیگ نون سے انتخابی اتحاد ہو گیا۔ آئندہ وزیر اعظم وہی ہوگا جسے عوام چاہیں گے۔ PTI کے غبارے میں ہوا بھری گئی تھی جو نکل چکی۔ انٹرا پارٹی انتخابات سے پتہ چل گیا PTI پارٹی نہیں ہے۔ جن لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں انہیں زبردستی PTI میں لایا گیا تھا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا سندھ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، عام انتخابات میں ٹکٹس کی تقسیم سے متعلق تجاویز پیش۔ بلاول بھٹو نے الیکشن کی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں فریال تالپور، نثار کھوڑو، مراد علی شاہ اور دیگر شریک ہوئے۔ لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری کی سیاسی مصروفیات، پنجاب اور بلوچستان کے رہنماؤں سے ملاقات۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ انتخابات کے لیے ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژنز کے امیدواروں کے انٹرویوز۔ شہباز شریف سے نون لیگ بلوچستان کے صدر جعفر مندوخیل کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف بولے حکومت ملی تو بلوچستان کی ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ احسن اقبال کہتے ہیں نون لیگ نے برسر اقتدار آ کر ملک کو بچایا۔ نواز شریف کی عوامی مقبولیت ہماریہ سے بھی اوپر ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں، موٹر وے M1 کو پشاور سے رشکئی تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ PTI کی انٹرا پارٹی انتخابات، الیکشن کمیشن میں چیلنج۔ بانی رکن اکبر ایس بابر اور ممبر راجہ طاہر نواز نے درخواستیں دائر کر دی۔ پارٹی الیکشن کل عدم قرار دے کر دوبارہ کروانے اور غیر جانبدار مانیٹر لگانے کا استدعا۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں پشاور میں چند لوگ جمع کر کے قبول ہے کے نعرے لگوائے گئے۔ جعلی الیکشن سے بلے کا نشان مزید خطرے میں پڑ گیا ہے۔ بلے کے نشان کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں جعلی الیکشن کا عمل ختم ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے ترجمان انٹرا پارٹی الیکشن پر اکبر ایس بابر کا اعتراض مسترد کر دیا۔ غیر شرعی نکاح کیس، خاورما نکاح کے ملازم کی سابق چیئرمین PTI کے خلاف بڑی گواہی۔ گھریلو ملازم محمد لطیف نے اسلام آباد کی عدالت میں بیان قلمبند کروایا۔
کہا سابق چیئرمین پی ٹی آئی نکاح سے پہلے بشرا بی بی سے ملتے تھے، بانی پی ٹی آئی ہمیشہ خاور مانکا کی غیر موجودگی میں ان کی اہلیہ سے ملنے آتے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں چاروں گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے، کیس قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب، مزید سماعت 8 دسمبر کو ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما حامد خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کے سابق شوہر کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں تو ملازم کی کیا ہوگی۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کی طرف بڑا قدم، ایف بی آر نے 145 سرکاری اور نجی اداروں سے ریئل ٹائم ڈیٹا مانگ لیا۔ وفاقی نیم خود مختار اور مالی اداروں کو ریڈار سسٹم سے منسلک ہونے کی ہدایت، نجی اداروں کو بھی ایف بی آر ریڈار سسٹم سے منسلک ہونے کا حکم۔ انکم ٹیکس قواعد 2002 میں ترامیم کے لیے مسودے کا نوٹیفکیشن جاری، نئے طریقہ کار کے تحت تمام متعلقہ ادارے اور تنظیمیں تازہ ڈیٹا دینے کی پابند ہوں گی، کاروباری سرگرمیوں، اثاثوں اور دیگر اشیاء کی دستاویزی شکل دی جائے گی۔ ایک اور ایئر بس 320 طیارہ پی آئی اے کے بیڑے میں شامل، ترجمان پی آئی اے کے مطابق $26 ملین کے عوض 2 طیارے لیز پر حاصل کیے گئے۔ ایک طیارہ جکارتہ سے وطن پہنچ چکا، دوسرا چند روز میں پہنچ جائے گا۔ دونوں طیاروں کی شمولیت سے پی آئی اے کے پاس ایئر بسز کی تعداد 16 ہو جائے گی۔